السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو بڑا احسان فرمایا کہ جو اپنے نبی پر کتاب اتاری، یہ کتاب اللہ، اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، نہ اس کو کوئی بدل سکا ہے، نہ اس میں سے کوئی کچھ نکال سکا ہے، اور نہ کوئی اس میں کچھ ڈال سکا ہے۔ یہ قُلْ لَا اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میرے حبیب آپ فرما دیجئے، سارے انسان کٹھے ہو جاؤ، سارے جن کٹھے ہو جاؤ، اور مجھ سے علم بھی لے لو، اور اس قرآن کے مثل کچھ بنا کے دکھا دو، تو اللہ فرما رہا ہے کبھی نہیں کر سکیں گے، چاہے سارے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں، اور آگے ظہیر ہوتا ہے جو پیچھے کھڑا ہو اور پشت کو جس نے قابو کیا ہو، بھئی شاباش شاباش، تو چاہے سارے ان کو کمروں سے پکڑ کر ان کو کہیں کر کر شاباش، نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اس میں سے کوئی چیز نکالی نہیں جا سکتی۔ یہ لا مبدل لکلمات ہے، کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کے اس کلام کو۔ پتہ بھی نہیں چلتا، روزے اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ ایک دم عید آئی کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، معافی مانگیں، اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اور اس کی تصویر کیا ہے؟ وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی۔ جیسے قرآن کے اللہ نے حفاظت فرمائی، اپنے نبی کی زندگی کی ہر ادا کی حفاظت فرمائی، اور قیامت تک یہ میرے نبی کی پوری زندگی محفوظ رہے گی۔ 1,24,000 نبی آئے، کسی ایک کی زندگی پوری محفوظ نہیں، ان کی تعلیمات محفوظ نہیں۔ میرے نبی کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز محفوظ ہے، ہر جس کو آپ نے چھو بھی لیا نا وہ بھی محفوظ ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن اور نبی کی زندگی کو سامنے رکھیں۔ عرب کے سرداروں میں بہت تکبر تھا، اور فقیر اور غریب لوگ ان کی نظر میں کیڑے مکوڑے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہے۔ سندھ میں سفر ہوا، اندرون سندھ، وہاں کے وڈیروں کے سامنے ان کے گوٹھ کے غریب لوگ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ پنجاب میں بھی یہی حال ہے، ان کو اتنی حقارت سے دیکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہمارے بڑے زندہ تھے تو کوئی بھی بستی کا آدمی ڈیرے میں آ کر چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، پیڑھی پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، وہ زمین پہ بیٹھتا تھا۔ یہ ایک ایسا خناس اندر ہوتا ہے تکبر کا۔ تو وہ اللہ کے نبی پر غریب لوگ پہلے ایمان لے آئے۔ تو ایک دن یہ سارے بڑے سردار اقرع بن حابس، عیینہ بن حصن اور دوسرے سرداروں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا، یہ مکے کی بات، کہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ غریبوں کو اٹھا دو،
جب ہم بیٹھیں تو غریب کوئی نہ ہو۔ تو آپ سوچ میں پڑ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے وفادار ہیں، اہل ایمان ہیں، اگر آپ ان کو اٹھا بھی دیں گے تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ لوگ آپ کی بات سن لیں شاید ایمان لے آئیں۔ تو آپ نے ان سے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، جب تم آؤ گے تو میں ان کو اٹھا دوں گا۔ وہ کہنے لگے، نہیں، ہمیں لکھ کر دو کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ آپ نے فرمایا، لکھوا دیتا ہوں۔ آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، وہ لکھتے تھے، لکھنا جانتے تھے۔ تو ان کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے اور یہ آیات اتنی جو رات میں نے تراویح میں سنی، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ جبریل آ گیا، میرے محبوب، یہ جو میرے غریب بندے ہیں نا، جو صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں، ان کو آپ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اللہ اپنے حبیب پہ یہ آیت اتار رہا ہے، آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے، آپ انہیں نہیں یہاں سے دور کر سکتے۔ نہ آپ نے ان کا حساب لینا ہے، نہ انہوں نے آپ کا حساب لینا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ بڑا ظلم ہوگا۔ اگر آپ نے اس فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مسکین اور غریب بندوں سے، امیروں سے زیادہ پیار ہے۔ آپ عبد الرحمن بن عوف ٹاپ 10 صحابہ میں ہے۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن رحمان جنتی، سعید بن زید جنتی، جس میں عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن، تو سب سے آخر میں میرے پاس پہنچے گا، تو اتنا لیٹ آئے گا کہ مجھے ڈر لگ جائے گا کہ کہیں تیرے لیے کوئی اور فیصلہ تو نہیں ہو گیا۔ تو حضرت عبد الرحمن رونے لگے، یا رسول اللہ، کیوں، میرا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حبست کا کثرت مالک، تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں رو کے رکھا۔ اور ہیں وہ ٹاپ 10 صحابہ میں، 10 بڑے صحابہ میں ان کا نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غریبوں سے زیادہ پیار کیا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن کے مال کا جب ان کا انتقال ہوا تو صرف سونے کی جو ڈلیاں تھیں وہ 28 ٹن تھیں، 28 ٹن۔ کوئی اس سے بھی زیادہ بتاتا ہے، میں نے درمیان والا عدد بتا دیا۔ اللہ نے اس قدر ان کے اوپر فتوحات بھیجی تھیں، اور اس میں بہت بڑا حصہ وہ مال غنیمت جو ایران کے خزانے فتح ہوئے، اور روم کے، اور مصر کے، اور کہاں کہاں کے خزانے مدینہ منورہ میں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بہت غنی کر دیا، بہت مالدار کر دیا۔ تو میرے رب نے فرمایا، میرے محبوب، ان کو آپ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ میرے بندے ہیں، مجھے صبح شام یاد کرتے ہیں۔ وَأَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، ٹوٹے دلوں کے میں قریب ہوتا ہوں۔ اور غریب سے زیادہ کس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے؟ کوئی حاجت پوری ہوتی ہے اور بیسیوں پوری نہیں ہوتی،
کبھی ایک وقت پکتی ہے اگلے وقت نہیں پکتی، اور چونکہ سود پہ کاروبار ہے اور قرضے پہ کاروبار ہے، قرضہ یعنی ادھار لیتے ہیں ادھار بیچتے ہیں، تو قیمتیں کنٹرول سے باہر ہیں، سود کی وجہ سے مال چند ہاتھوں میں ہے، تو غربت تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ غریب آدمی جو نیک بھی ہو، ایسا تو نہیں کہ کتنے غریب ہیں جو بہت ہی غلط زندگی گزار رہے ہیں، نہیں، جو نیک ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے مالداروں سے۔ تو خیر، اب جب ان صحابہ کو اٹھایا گیا، یہ اٹھایا نہیں گیا، یہ بات چلی کہ ان کو اٹھا دیا جائے گا، ان کو اٹھا دیا جائے گا، تو بات مجلسوں میں ہونے لگی، تو ان سب کے دل پر اس کا بوجھ آیا کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت اتاری، سبحان اللہ، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ۔ شریعت کا قاعدہ ہے، اگر چند لوگ بیٹھے ہوں اور اوپر سے کوئی آئے تو یہ جو باہر سے آیا ہے اس کے ذمہ ہے ان بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کریں، اس کے ذمہ کیا ہے شریعت نے کہ وہ آ کے سلام کرے۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جواب دیں، وہ سلام کرنے کے، ان کو سلام نہ کرنے کی اجازت ہے کہ یہ سلام نہ کریں، تو انہوں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی۔ آنے والا اگر سلام نہیں کرتا تو اس نے خلاف سنت کیا ہے، آنے والا آ کے سلام کرے۔ لیکن یہ عجیب آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ میرے محبوب، یہ خاص طور پر میرے بندے جن کے بارے میں اس طرح ہوا، جب آپ تشریف فرما ہوں اور آپ مجلس میں بیٹھے ہوں، تو جب یہ لوگ آئیں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ نے ان کو سلام میں پہل کرنی ہے، چاہے آپ بیٹھے بھی ہوں آپ نے سلام کرنا ہے۔ تو کیا مقام ہے کہ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ جب یہ غریب بندے آئیں تو آپ نے ان کو سلام کرنا ہے۔ تو جب یہ حضرات تشریف لاتے تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأہم بالسلام۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہیں سلام کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں سلام میں پہل کروں۔ تو اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا اور ان کو عطا فرمایا۔ تو غریبوں پہ ترس کھائیں، اور خاص طور پر جو لوگ وسعت رکھتے ہیں، ان کے گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں، بچے کام کرتے ہیں، بچیاں کام کرتی ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، کئی خادم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ خاص طور پر مستورات سے یہ کام زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، درگزر کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، ایک دن مجھے ہلکا سا بھی نہیں ڈانٹا، 10 برس میں ایک دن بھی۔ تو ہمارے نبی ہمارے لیے مثال ہیں۔ تو اس زمانے میں غلاموں کا دور تھا، تو آپ نے حکم دیا کہ کوئی مالک غلام کی پٹائی نہیں کر سکتا، اگر وہ اسے پسند نہیں کرتا تو اسے یا آزاد کر دے یا آگے بیچ دے، لیکن مارنا منع ہے۔ تو اسی طرح آج ہمارا ماحول ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، بےزتی بھی ہوتی ہے، شدید بےزتی ہوتی ہے۔ تو
ایک بڑی پرانی بات یاد آ گئی. ایک بہت بڑا افسر تھا ایک محکمے کا، تو اس کے ڈرائیور، اس کے چوکیدار اور اس نے باورچی نے، تینوں نے مل کر ایک رات سارے خاندان کو ذبح کر دیا. ان کے بچے بھی، ان کی بیوی بھی اور اس کو بھی. وہ پکڑے گئے تو انہوں نے پوچھا بھئی تم نے یہ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا ہے؟ کہا جی یہ ہمارے ساتھ سارے، ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے اور ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے، تو ہم نے، اگرچہ ان کا گناہ بہت ہی بڑا ہے، یہ قتل تو قیامت کا دن بہت بڑی مصیبت لائے گا، لیکن رد عمل بتا رہا ہوں، اور رد عمل. ایسے ہی ہمارے بہاولپور میں ایک بہت بڑا افسر تھا ایک محکمے کا، اس کے ڈرائیور نے اس کو فائر مار دیا. تو جب اس کو پکڑا تو وہ کہنے لگا میں نے کتا مارا ہے، انسان نہیں مارا. تو اس طرح کے رویے کہ جو یہاں تک پہنچا دیں، اور سارے تو اس طرح نہیں کرتے، برداشت کرتے ہیں، ہائے کرتے ہیں، الگ بیٹھ کے رو لیتے ہیں، لیکن ان کے یہ جو آنسو ہیں نا وہ عرش کو ہلا دیتے ہیں. تو میری سب سننے والوں سے گزارش ہے، اپنے نوکروں کی غلطیوں سے درگزر کریں، تنبیہ کریں، لیکن اس طرح کہ وہ اپنی ذلت نہ محسوس کریں، اپنی بےعزتی نہ محسوس کریں. تنبیہ تو جائز ہے، لیکن ایسی کہ جس میں وہ ذلیل ہو، وہ بے عزت ہو، یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے، نہ میرے نبی نے اس کی اجازت دی ہے. ہم غریبوں پر ترس کھائیں اور ان سے حسن سلوک کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. اس لیے تو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے. اگر یہ پاکستان کے سارے مالدار زکوٰۃ دینے والے ہوتے تو اتنی مہنگائی کے باوجود بھی کوئی غریب بھوکا نہ سوتا. اللہ نے اتنی اس میں برکت رکھی ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والے ہیں ہی بہت تھوڑے لوگ. تو میری گزارش ہے، زکوٰۃ، صدقہ، ابھی آئے گا صدقہ فطر، آئے گا روزے کا صدقہ آئے گا، کھل کے دیں. اللہ کے بندے بندیاں بہت دکھی ہیں ساری دنیا میں، لیکن ہمارے ملک میں تو بہت ہی برا حال ہے. تو جب اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو فوراً اس سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ کا معاملہ یہیں برابر ہو جائے. تو میرے رب کو مسکینوں پر رحم کھانا پسند ہے. اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ یہ بیٹھیں گے، یہ سردار آنا چاہتے ہیں تو آئیں، جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. تو قرآن کا ایک ایک لفظ بیان کرنے کے قابل ہے، پر تھوڑے سے وقت میں کون بیان کر سکتا ہے. اس لیے کوئی ایک آدھ آیت جو رات کو تراویح میں ہم سنتے ہیں تو سنتے سنتے وہ مجھے میرے ذہن میں آ جاتی ہے، تو وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. باقی آپ خود قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اپنے نبی کی زندگی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ہم اپنی اولاد کو پڑھانے کے چکر میں اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں. پڑھو 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 پڑھو. یہ جتنے بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، جو بڑے بڑے آج نامور بنے ہوئے ہیں کاروباری، ان کے پیو سب ان پڑھ تھے. وہ انگوٹھا چھاپ تھے، کوئی 5 جماعت پاس تھا. ایک بہت بڑا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، گروپ ہے، بہت بڑا گروپ ہے. تو اس کے اونر مجھے ملنے آئے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرا والد 3 جماعت پڑھا ہوا تھا. جنہوں نے بنیاد رکھی اس گروپ کی، وہ 3 جماعتیں پڑھا ہوا تھا. تو پڑھیں، لیکن ان کو اتنا مجبور نہ کرو کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں. 90%، 80% لڑکی لڑکیوں میں نشہ پھیل گیا ہے، اور اس کی وجہ صرف ان کا ڈپریشن ہے. تو
اتنا نہ ان پر پریشر ڈال لیں، اے کیوں نہیں آیا، اے کیوں نہیں آیا، اے کیوں نہیں آیا۔ کتنے لڑکوں نے خودکشی کر لی۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بچہ ایف ایس سی کے لیے وہ جو امتحان کے بعد پھر امتحان ہوتا ہے، وہ پچھلا کوالیفائی کر لیا، اگلا نہیں کر سکا، تو اس کے والدین نے اسے ڈانٹا، تو اس نے ٹرین تلے جا کے اپنے آپ کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو پڑھیں صحیح، لیکن ان کے پیچھے ایسے نہ کرو کہ پڑھیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے۔ یہ سارے فیصل آباد میں جتنے بڑے بڑے تاجر ہیں، ان کے والد سب ان پڑھ تھے، انہوں نے بنیادیں بنائیں، انہوں نے آگے چلائیں۔ تو آگے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ زکوٰۃ کا مہینہ، زکوٰۃ تو ہر پورے سال میں جب مرضی دے دو، لیکن عام پاکستان میں رواج ہے کہ دیتے ہیں رمضان میں، تو کھل کے دو اور زکوٰۃ سے بڑھ کے دو، کہ لوگ بہت ہی زیادہ غربت کا شکار ہیں۔ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے پورا ملک غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا ہے، اور روٹی کھانے کو محتاج ہو گئے ہیں، چولہے بند ہو گئے ہیں، ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے واسطے زکوٰۃ کھل کر دیں اور زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، تاکہ آپ سخیوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل آدمی، کنجوس آدمی دوزخ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، صدقات دیں، خیرات دیں، اللہ آپ کو بڑھا کے واپس کرے گا۔ ایک تو میں نے اس آیت کا انتخاب کیا تھا، اور ایک آخرت سے متعلق ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ جنت سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بہن بھائیو، میرے عزیزو، میرے بچوں بچیوں، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں، دنیا آئیڈیل لائف نہیں، یہ پیپر ہو رہا ہے سب کا، کسی نہ کسی شکل میں ہم سب اللہ کو امتحان دے رہے ہیں، اور پھر ایک دن یہ پیپر چھن جائے گا۔ جیسے امتحان دیتے ہیں تو 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، تو جو ہی وہ ٹن ہوتا ہے تو پیپر چھین لیا جاتا ہے۔ ہماری ٹن ہے موت، موت کے ساتھ ہی ہم سے یہ زندگی کا پیپر چھین لیا جائے گا۔ جو اس پہ لکھا ہے وہ اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرا بندہ یہ پڑھ لے پیپر اپنا، یہ سب کچھ تیرا اپنا کیا ہوا ہے، اور تیرا اللہ حساب کرنا بہت جانتا ہے۔ تو کچھ خوش قسمت ہوں گے جن کے پیپر اچھے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، کچھ بدقسمت ہوں گے جن کے پیپر برے ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور مزے کرو، اللہ کی قسم اپنی مرضی کی یہاں کوئی بھی زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا مالک ہو، قارون کے خزانے ہوں۔ یہ دنیا کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ اپنی مرضی ٹوٹتی رہے گی، ٹوٹتی رہے گی، ٹوٹتی رہے گی۔ یزید بن عبد الملک 3 بر اعظم پہ حکمران تھا، عبد الملک کا بیٹا، اس کے بعد ولید آیا، اور اس کے بعد سلیمان آیا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ آئے، پھر عبد الملک کا بیٹا یزید آیا۔ تو وہ ایک دن کہنے لگا، کون کہتا ہے کہ بادشاہوں کی زندگی مزے کی نہیں ہوتی اور وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار نہیں سکتے؟ میں آج کا دن مزے سے گزاروں گا اور اپنی مرضی سے گزاروں گا، اور حکم دیا کہ محل کے دروازے سب بند کر دو، اور مجھے کوئی خبر نہ سنائی جائے حکومت کی، بغاوت کی، کسی چیز کی مجھے کوئی خبر نہ سنائی جائے۔ اور اس کی ایک باندی تھی حبابہ، وہ بہت حسین تھی، تو اس کو وہ لے کر
اپنے محل میں بیٹھ گیا کہ آج کا دن میں حبابہ کے ساتھ مستی کروں گا۔ تو باتیں کرتے کرتے اس کو اپنی گود میں لٹا لیا، اور انگور پڑے تھے تو ایک دانہ اٹھاتا اور اس کے منہ میں ڈال دیتا، اس کو کھا لیتی، پھر دوسرا دانہ اٹھاتا اس کے منہ میں ڈال دیتا، اس طرح کی ایک مزے کی شکل بنی۔ پھر ایک دانہ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا تو اس کے حلق کے اندر جا کے پھنس گیا، تو اس کا کھانسی، سانس کھڑا، وہ دانہ نہیں نکلا، اور یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر گئی، اور اس کا مرضی سے گزارنے والا دن سب سے زیادہ اس کے لیے خوفناک دن بن گیا۔ اتنا غمگین ہوا، 3 دن تک اس نے اسے دفن نہیں کرنے دیا، اس کی لاش سامنے رکھ کے بیٹھا رہا۔ تیسرے دن اس میں بدبو پڑنے لگی اور جسم گلنے لگا، تو پھر زبردستی اس کے رشتہ داروں نے، اس کے بھائی ہشام نے اسے چھین کر اس کو دفن کیا۔ تو مرضی کی زندگی یہاں نہیں، آگے ہے، جہاں یہ میں آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ وہاں موت ختم، بڑھاپا ختم، بیماری ختم، غریبی ختم، فقر ختم، غم ختم، دکھ ختم، ہر قسم کی نیند ختم، نیند بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ جاگتے رہیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جب بھی کوئی پھل پیش کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ہم نے ابھی کھایا ہے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ تو کوئی اور ہے، وہ تو اس کے مشابہ تھا جو پہلے کھایا تھا۔ تو اس پر میں آپ کو حدیث سے وضاحت کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں اس آیت کے ذیل میں ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک حدیث لکھی ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے میاں بیوی سارے تختوں پر، تو دروازے پر دستک ہوگی اور ایک فرشتہ، نوکر دروازہ کھولے گا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوگا تھال لے کر، اور تھال کے اوپر ایسے کپڑا ہوگا، وہ کہے گا اپنے مالک سے اجازت دو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا بھی جنتی سے اجازت لے کے اندر داخل ہوگا۔ یہ عزت و جلال و کمال کی بات، یہاں تو آج بادشاہ ہوتا ہے، کل پھانسی چڑھ جاتا ہے۔ تاریخ پڑھو کیا حال ہوا لوگوں کا۔ تو وہ اجازت دے گا تو آ کر اس کے سامنے ایسے تھال پہ رکھے گا، کہا جی یہ اللہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ تو جب وہ ایسے اس سے کپڑا اٹھائیں گے تو کہیں گے او بھائی یہ تو ابھی کھایا ہے، یہ تو میری جنت کا پھل ہے، یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے۔ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا ایک ٹکڑا اس میں سے لے کر آپ چکھیں۔ تو بیگم صاحب بھی بیٹھی ہیں، میاں صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو وہ اس کو کاٹنے کی تو ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ہاتھ لگائیں گے وہ کٹ کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کو منہ میں ڈالیں گے۔ بیگم نے بھی ڈالا، خامن نے بھی ڈالا۔ تو اگر میرے نبی نے فرمایا اس کی جنت میں، یہ آگے میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، ویسے تو کروڑوں شروڑوں کی وہاں کوئی گنتی نہیں ہے، لامحدود ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، ہر پھل کا ذائقہ مزہ الگ ہے۔ ہم ابھی افطاری میں چاٹ بنے گی، ہر گھر میں بنے گی، تو جب وہ 4 5 6 چیزیں ملتی ہیں تو وہ ذائقہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ اس کو منہ میں رکھیں گے تو ان کی جنت میں جتنے پھل ہیں، ہر پھل کا ذائقہ الگ 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 اس ایک لقمے میں اللہ انہیں محسوس کروائے گا، اور پھر آواز آئے گی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، میرے بندے یہ اس کے مشابہ تھا، یہ وہ نہیں تھا جو تم کہہ رہے تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت عورت ہے مادی نعمتوں میں، اور عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت مرد ہے مادی نعمتوں میں۔ تو یہاں ہم سب پیشاب پخانے میں بھرے ہوئے ہیں،
ہر ایک کے ساتھ پیشاب بھی لگا ہوا ہے، پخانہ بھی لگا ہوا ہے، بیماری بھی لگی ہوئی ہے، موت بھی لگی ہوئی ہے، بڑھاپا بھی لگا ہوا ہے۔ تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تمہاری بیویاں ہوں گی پاکیزہ، نہ وہاں کوئی حمل ہوگا اور نہ وہاں کوئی ولادت ہوگی، اور نہ بڑھاپا آئے گا، نہ رنگ بدلے گا، نہ روپ بدلے گا، نہ جوانی ڈھلے گی، نہ غم سے پریشانی آئے گی، نہ ڈپریشن ہوگا، نہ انزائٹی ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں، پاکیزہ، خوشبودار۔ اللہ تعالیٰ جنت کی عورت، دنیا کی عورت کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنائے گا جنت میں۔ اور جنت کی حور کا حسن بتا دوں کہ یہ دیکھیں، یہ میری یہ انگلی کا یہ اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں، فنگر ٹپ، اور عربی میں اس کو بنان کہتے ہیں، اردو میں پورا کہتے ہیں، کہ جنت کی حور کا یہ پورا اس طرح سورج کو دکھا دیا جائے، جیسے لائٹ میرے سامنے ہے، اس طرح دکھا دیا جائے تو سورج اس کی انگلی کے پورے کے نور کے سامنے غائب ہو جائے گا، جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان والی عورت کا حسن کیسا ہوگا، جو کبھی ڈھلتا ہی نہیں، کبھی ڈھلے گا نہیں، کبھی خواہشیں نہیں مٹیں گی، اب تو یار بوڑھے ہو گئے، اب تو کچھ ہوتا نہیں۔ تو ایک جگہ میں بیٹھا تھا، کافی پرانی بات ہے، تو ایک صاحب کے سامنے قورمہ آیا، وہ بوڑھے ضعیف تھے، تو میں پاس بیٹھا تھا، میں اس وقت کوئی 34-35 سال کا تھا، تو انہوں نے قورمہ اپنے سامنے سے ہٹا کر نا میرے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگے، لو بھائی کھاؤ، ہمارے تو کھانے کے دن بھی گئے اور نہانے کے دن بھی گئے۔ تو وہاں ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، اور ویسے نہانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سب سے بڑی دولت، ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں نا کہ نو اینڈ، کوئی انتہا نہیں، یہ کھوپڑی میری ایسے ایسے ہلنے لگتی ہے، چونکہ ہمارا دماغ تو لمیٹڈ سوچتا ہے، کھلا نہیں سوچ سکتا ہے۔ ہم فیہا خالدون، کروڑوں سال کے بعد بھی وقت آف ہو جائے گا، وقت کا سوئچ آف ہو جائے گا، جیسے معراج پر جاتے ہوئے اللہ نے پوری دنیا میں ٹائم سوئچ آف کر دیا، تو آپ 7 آسمان، جنت، دوزخ، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی اور اللہ تک کا دیدار کر کے آئے اور واپس آئے، تو بستر ویسے ہی گرم تھا، تو اللہ تعالیٰ وہاں وقت کو آف کر دے گا۔ تو یہ 2 پہلے پارے سے میں نے آیات چنی تھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اطلب الجنت جہدکم، جنت کمانے کے لیے پوری جان لگا دے، وَاہْرَبُوا مِنَ النَّارِ جَہْدَكُمْ، اور جہنم سے بچنے کے لیے پوری جان لگا دے۔ دنیا کے لیے نہیں کہا کہ پوری جان لگا دے، کہ جنت کے لیے کہا پوری جان لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے لیے فرمایا تو کہا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ زمین میں جاؤ، میرا رزق تلاش کرو۔ نماز کے لیے فرمایا فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، نماز کے لیے تیزی سے آؤ، تیزی سے آؤ، بھاگ کے آؤ نماز کے لیے۔ جنت کے لیے فرمایا سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، کہ جنت کے حاصل کرنے کے لیے اور میری بخشش حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، اور مقابلے کی دوڑ لگاؤ، جیسے کہ ٹریک پر دوڑ لگائی جاتی، ایک دوڑ لگا رہے تو لوگ باغ میں، جس کو جاگنگ کہتے ہیں، کوئی آگے نکل گیا، کوئی پیچھے رہ گیا، وہ اپنی چال چلتا ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے نہیں، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ اور پھر جب اللہ نے کہا میری طرف آؤ، تو سب سے طاقتور استعمال کیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سرپٹ بھاگو، سرپٹ بھاگو اپنے اللہ کی طرف۔ اور فرار
اس دوڑنے کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز سے ڈر کے آدمی بھاگ رہا ہو تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سوا ہر چیز تمہارے لیے مصیبت ہی ہے، ان سب سے جان چھوڑا کے بھاگو اللہ کی طرف۔ تو بھائیو پورا قرآن کون بیان کر سکتا ہے؟ میں نے یہ 2 مقام پسند کیے تھے رات تلاوت میں سنتے ہوئے، یہ 2 آیات میرے ذہن میں اٹک گئی تھیں، میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اس میں قرآن کی تلاوت باقاعدہ کریں اور ساری زندگی کریں، اور تراویح کا اہتمام کریں اور 20 پڑھیں۔ جو تواتر ہوتا ہے نا، صدیوں سے ایک عمل متواتر آ رہا ہو، اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے، جتنا کرو گے اتنا پالو گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔